جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، مال کیسے کمایا اس کا سوال ہوگا، کیسے لٹایا اس کا سوال ہوگا، اور سوال کرنے والے اللہ پاک ہوں گے، اور انسان کے جو پاؤں ہوں گے زمین اس کو پکڑ لے گی، جب تک اس کے صحیح جواب نہیں دے گا وہاں سے باہر نہیں جائے گا۔ اس سے پہلے قبر کے 3 سوال، قبر کے 3 سوال۔ اس دن استاد ابراہیم صاحب دعوت برکات نے بھی اس بارے میں بڑی تفصیلاً بات کی، قبر کے 3 سوال اور اس کے جواب۔ سب سے پہلا سوال تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ آج ہم سب کہتے ہیں ہمارا رب ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں، مسلمان نہیں، لیکن کیا دل سے بھی کہتے ہیں؟ ہماری مثال طوطے والی ہے، جب طوطا سلام بھی کرتا ہے، حال حوال کو جب بلی کو دیکھتا ہے تو وہ ٹائیں ٹائیں کرتا ہے، اپنی ہوش و آواز کھو بیٹھتا ہے، پھر وہ اپنی اصل آواز میں لگتا ہے۔ آج ہماری مثال ایسی، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ اللہ رب رب دل میں اتر جائے، جب دل میں اترا ہوگا، دل میں اترا ہوگا تو قبر میں یہ کہنا آسان ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے، اور رب کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ ہر 5 وقت کی نماز میں کہا جا رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اللہ ہے۔ اور رب کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ رب عربی زبان کا لفظ ہے، اور رب پالنے والے کو، جس سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس کو رب کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ بولنے لگے، تھوڑے بڑے ہوئے تو اپنی ماں سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ اس کی ماں نے کہا تیرا رب میں، بچے کی ساری ضرورتیں ماں پوری کرتے۔ اچھا آپ کا رب کون ہے؟ کہا میرا رب تیرا باپ۔ بیوی کی ضرورتیں شوہر سے پوری ہوتی۔ کہا اچھا میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا تیرے باپ کا رب نمرود۔ اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کی ساری وزیر تھی، اس کا رب کا وہ رب اعلیٰ ہے، اس کا وہ رب نہیں ہو سکتا، اس کی ضرورتیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اور رب کی تلاش میں نکلے تو اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو ان کے سامنے کھول دیا، کہا جو چاہے دے لو، کہا یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نہیں، مگر اتنا جتنا ہم چاہیں۔ کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان کو رب مل گیا، پھر رب مل گیا۔ فرشتے نے جب کہا نا اللہ، تو کہا یہ بکریاں لے لو پھر کہو اللہ دل میں اتر کرتا ہے۔ آج ہم 1000 دفعہ لاکھوں دفعہ اللہ کہتے ہیں کہ دل متاثر کرتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہو 3 سال کا ہو یا 1.5 سال کا، اس کو کہو کہ ڈاکٹر کے پاس جانا، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کیا نہ کرتے ہیں۔ بچہ اتنا متاثر، دل بھی مانتا ہے، ذہن بھی مانتا ہے، اور بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہے۔ آج ہم اللہ 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 کہہ رہے لیکن دل سے وہ کیفیت نہیں آئی، کیوں؟ اللہ دل میں نہیں ہے، اللہ دل میں نہیں ہے۔ جب رب دل میں آئے گا تو فوراً کہیں گے کہ میرا رب اللہ۔ قبر کے معاملات اتنے آسان نہیں ہیں، قبر کے معاملات اتنے آسان نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے معلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب ہم قبر میں ہوں گے اسی طرح ہوش و آواز میں ہوں گے جس طرح آج ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح ہوں گے، بالکل اسی طرح ہوں گے۔ تو کہاں میں ان سے نپٹ پڑوں گا؟ کیا کہا؟ میں ان سے نپٹ پڑوں گا۔ کن سے؟ منکر نکیر، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا کہ ساری دنیا کے جن اور انسان مل کر اس کو اٹھا سکتے، اور ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی۔ وہ آ کر سوال کریں گے، زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے کہ میں ان سے نپٹ، لیکن جب آخری وقت ہے تو اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے کہ مجھے زمین پہ ڈال دیں۔ بیٹے کی گود میں آخری وقت ہے، کہہ رہے مجھے زمین پہ ڈال کر رو رہے ہیں، اور میرے اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں کیا کروں؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ جنتی ہے، دنیا میں لائسنس مل چکا ہے، سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، دائیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہا اسی طرح جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ اگر میرے اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا کیا ہوگا؟ آخر کوئی تو مسئلہ ہے جو وہ رو رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے دنیا میں انبیاء کے بعد 2 ہستیوں پر سلام بھیجا، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرما رہے ہیں کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا، کاش میں درخت کا پتا ہوتا، مجھ سے آخرت میں کوئی حساب نہ ہوتا۔ آخر کوئی مسئلہ تو ہے، اتنے بڑے بڑے صحابہ ہو رہے ہیں، آج میں اور آپ ہم سب کس مسئلے ہیں؟
کہ آخرت کی زندگی یقینی ہے اور آنے والی ہے، آخرت کی زندگی یقینی ہے اور آنے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی تیاری کا توفیق دے۔ دوسرا سوال دین کا ہے، تو دین کے مطابق زندگی گزارے گا۔ 24 گھنٹے کی زندگی کا نام دین ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوں، قرآن کی تلاوت پڑھ رہا ہوں، تو میں دیندار نہیں ہوں۔ میں اگر اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہوں تو یہ میری غلط فہمی ہے، میری غلط فہمی ہے۔ مولانا صاحب نے ایک بیان میں فرمایا کہ ایک شخص رات کو سوتا ہے سنت کے مطابق، نفل پڑھ کے سنت کے مطابق سو رہے، اور رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہے، صبح اٹھا سنت کے مطابق، نماز پڑھی سنت کے مطابق، احکامات کے مطابق، پھر سنت کے مطابق اس نے اشراق پڑھی اور سنت کے مطابق ناشتہ کیا، سنت کے مطابق گھر سے نکلا اور اپنے کاروبار کے معاملات سنت کے مطابق کیا، نماز کے وقت میں نماز پڑھی اور سارے معاملات سنت کے مطابق، اور پھر رات کو گھر آیا سنت کے مطابق، اور بیوی بچے کے جو ضرورتیں تھے احکامات کے پورے کے سنت کے مطابق، اور رات کو کھانا کھایا سنت کے مطابق اور سو گیا سنت کے مطابق۔ تو مولانا نے فرمایا بتاؤ ہاتھ کھڑا کر کے کیا یہ شخص دیندار ہے؟ شخص نے کہا بالکل دیندار آدمی ہے، یہ اس جیسا کون ہو؟ پھر کہا کہ اس کی وجہ سے دین پھیل جائے گا، چاہیے آپ لوگوں کو غلط فہمی، یہ اکیلا دیندار ہے، کیا اس کے گھر میں کوئی اور اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں، اس کے اوس پڑوس میں کوئی اور معاملات اس طرح کے ہیں، یہ اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے تھے، غلط فہمی ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، اس میں اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے کہ پورے دین پہ چلتے ہوئے پورے دین کی محنت کریں۔ آج اگر میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی الحمدللہ، میں نے ذکر کر لیا شکر ہے، لیکن کیا میرے بھائی نے کیا؟ سب سے بڑی خیر خواہی تو یہ ہے، سب سے بڑی خیر خواہی تو مسلمانوں کی مسلمانوں پر بہت شیخ، سب سے بڑا حق تو یہ ہے، سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ اس نے اللہ کو پہچانا، اس نے اپنے نبی کو پہچانا۔ ایک انسان یہاں سے باہر گزر رہا ہو، اس کے ہاتھ میں چینی کی تھیلی اور سوراخ ہو، ہم سب کہیں گے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے، چینی گر رہی ہے، لیکن ایک بھائی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو کیا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے؟ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنتیں چھوڑ کے زندگی گزار رہا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کی فکر کس نے کری؟ میں اپنی آخرت کی فکر کر رہا ہوں لیکن اس کی نہیں کر رہا، کیونکہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان جنت میں چلے جائیں اور ایک جہنم میں جائے گا، سارے جنتی اس کے ایک کے بارے میں پوچھیں، اور سارے جہنم میں چلے جائیں، ایک جنتی میں چلا جائے گا اور ایک جنتی سب کے بارے میں پوچھو۔ یہ آخری نبی کی آخری امت، اس نے پورے دین پہ چلتے ہوئے پورے دین کی محنت بھی کر، پورے دین کی محنت بھی کرنی اور فکر بھی کرنی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، اور فکر کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور فکر کی محنت ایسی محنت ہے کہ ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہے، اور ہدایت کی محنت ایک ایسی محنت ہے کہ آپ کسی پر محنت کریں گے، کسی کو ترغیب دیں گے، اس کو ہدایت ملے نہ ملے وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آپ کو یقینی ہدایت ملے گی، جس کو ہدایت ملے جس کو اللہ مل گیا اس کو جنت ملے۔ تو بھائی ہم اپنے مسلمانوں بھائیوں کے حقوق ادا کریں۔ آج اگر میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوں اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کے حق ادا نہیں کر رہا تو بھائی ہماری بھائی جیسے بتایا کہ ایک جانور کے حقوق ہمیں دیے ہیں۔ میں تو صحابہ کی واقعات پڑھ کے اس دن حیران رہ گیا کہ آپ نے کئی دفعہ ہم نے فضائل اعمال کو بھی پڑھے کہ ایک صحابی جان کنی کا وقت ہے، اس کا بھائی پانی لے کر آیا، اس کے قریب دوسرے نے آ کے اس کو پاس کیا، اس کے بھائی نے خود کہا تم وہاں جاؤ، اس کے پاس گیا، تیسرے نے آ کے اس نے کہا تم تیسرے کے پاس جاؤ۔ میں سوچوں اگر میں وہاں پر تو میں کیا کرتا، کیسا جذبہ صحابہ، کس وقت جان نکل رہی ہے اللہ کے پاس جا رہے ہیں اس وقت بھی ہمدردی کرے تو جیتے جی کیا کرے۔ یہ چھوڑو ایک اور واقعہ، صحابہ آپس میں کاروبار کر رہے کھجوروں کا،
تو ایک صحابی کا دوسرے کے لیے جذبہ دیکھتے وہ نیچے گھاس رکھ کے اوپر کھجوریں ڈالتا تاکہ وہ کھجوروں کا ڈھیر زیادہ لگے، اور دوسری طرف خالص کھجوروں کا ڈھیر۔ اس کا جذبہ یہ تھا کہ میرا بھائی، اس کو پتا تھا وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ ہے، وہ اس کا جذبہ ہوگا کہ زیادہ کھجوریں اس کو مجھے ملے، اور میرا جذبہ کہ اس کو ملے، لیکن میں نے اس کے نیچے گھاس اور اوپر کھجوریں ڈال دی۔ یہ معاملہ مجھے پتا، وہ دیکھے گا یہ کھجوروں کی ڈھیری زیادہ ہے، وہ مجھے دے دے گا، اور خالص کھجوریں زیادہ اس کے پاس چلے جائیں گے۔ ایسا جذبہ آج ہمارا کیا ہے؟ چلو ہم یہ بھی کر لیں گے۔ ایک اور واقعہ، جب صحابہ ہجرت کر کے آئے تو صحابہ خود کہہ رہے کہ میرے سے مال لے لو اور جاؤ اپنی تجارت شروع کرو۔ یہ بھی کر لیا۔ ایک اور چیز، ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے ہیں میرے نکاح میں 2 عورتیں یا 3 عورتیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم نکاح، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ صحابہ کا کیسا جذبہ، صحابہ کا کیسا جذبہ تھا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج میں کہہ رہا ہوں کہ بس میں ہی سب کچھ کر لوں، باقی سب کچھ ہے۔ بھائی ایسا ہے، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم فلاح چاہتے ہیں، تو کامیاب لوگوں کے پیچھے چلنا پڑے گا اور عزت والوں کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ آج سارے دنیا کے انسان عزت چاہتے ہیں، سارے انسان کامیابی چاہتے ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو عزت نہیں چاہتا ہو، جو کامیابی نہیں چاہتا ہو، لیکن ہمیں پیچھے جانا ہے، آگے نہیں۔ پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ کامیاب کون تھے، عزت والے کون تھے۔ کامیاب وہ تھے جس کو اللہ اور اس کا نبی کامیاب کہہ رہے ہیں، عزت والے وہ تھے جس کو اللہ اور اس کا رسول عزت دے گیا، اور وہ صحابہ، وہ صحابہ۔ تو بھائی ہم سب کو جو ہے ایک دوسرے کی قدر اور عزت کرتے، مسلمان کا احترام کرنا۔ میرا مسلمان بھائی اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی تو میں درگزر کر دوں، میں معاف کر دوں، اللہ کی رضا کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ حق پر بھی ہو اور وہ معاف کر دے تو میں اس کو کس چیز کی ضمانت دیتا ہوں؟ پوچھے مولانا سے، جنت کے پیچھے میں۔ اور ضامن کون ہے؟ اللہ کا نبی۔ کوئی شک کی بات ہو سکتی ہے؟ طاقت رکھتا ہو، بدلہ لے سکتا ہو، حق پر بھی ہو، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے، کس کو جنت ہے؟ آج کتنے معاملات ہیں بھائی، ہم نے تو اللہ سے عدل لینا، آج ہم سب دین کریں گے، ہم نے اللہ سے لینا، بس دنیا سے ہمارا کوئی وہ نہیں، اللہ سے لینا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو، درگزر کرو۔ اللہ خود فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ جب اللہ کو غفور و رحیم سمجھتے ہیں تو ہم اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں، کیا ہم بھی نرمی والا معاملہ کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی درگزر والا معاملہ کرتے ہیں کسی سے؟ یہ باتیں میرے اپنے لیے، میں کسی کو وہ نہیں کہتا۔ یہ ساری چیزیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے اندر جس چیز کی کمی ہوتی ہے میں اس کو شروع کر دوں، اور جس چیز کو عام کرنا اس کے تذکرے شروع کر دو، جس کو ختم کرنا اس کے تذکرے شروع کر دو۔ ہمارے دلوں میں کے لیے محبت آ جائے، شفقت آ جائے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہو سکتا جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، علماء دین کی قدر نہ کرے۔ بے شمار حدیثیں مل گئی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اللہ اپنے دین کی اور مسلمان کی قدر کرنے کی توفیق۔ بڑے بڑے صحابہ اخلاق سے اسلام پیدا کرتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عبادت میں بڑھا تو اللہ پاک میں بڑھا، مال خرچ کیا اللہ پاک میں۔ علماء بیٹھ پوچھ سکتے ہیں، جب میں نے اخلاق دیکھا ہے تو اللہ نے فرمایا میرے میں اور دیکھا۔ سارے نبیوں کی ساری چیزیں جنت میں ملیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ایسے اخلاق ہوگی، پتھر کھائے معاف کیا، کچرا ڈال کر معاف کر دیا، اوجری ڈال کر معاف کر دیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں کر سکتے۔ صرف ایک اشارہ کافی تھا، جس کے لیے زمین بنی، جس کے لیے آسمان بنا، اس کو یہ مشقتیں آ رہی ہیں، کیوں؟ میرے لیے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، تو آپ نے پیچھے دیکھنے کی کیا۔ اور اس کے عاشق، اس کے محبوبوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، انہوں نے بھی صبر کیا۔
آج ہم ان کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، اگر ہم نے ان کو نقش قدم پہ چلنا تو ویسے حالات اللہ کی قسم نہیں آئیں گے جیسے صحابہ پر، لیکن کچھ تھوڑے بہت اگر آئیں گے تو ان کو صبر ہو۔ غالباً مولانا انعام صاحب کے بارے میں وہ فرماتے کہ صحابہ کا 10واں حصہ بھی کر دو تو صحابہ کے ساتھ اشور ہو گئے۔ صحابہ کا زندگی کا 10واں حصہ بھی کر دو تو صحابہ کے ساتھ اشور ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اللہ سب کہا سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ ہم یہاں اصلاح کی ہوئی نہیں ہے لیکن آتے ہیں اصلاح، طلب اللہ کو دکھائیں گے، اللہ پاک اس کے مطابق فیصلے کریں۔ ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں اللہ کے سامنے۔ آتا نا کہ اللہ پاک اس کو ان کا حال نہیں بدلتے جو خود نہیں بدلتے۔ اگر میں اپنے آپ کو خود نہیں بدلنا چاہتا تو اس کی سب کوشش اور نیت کرتے ہیں انشاءاللہ درگزر کرنا، معاف کرنا، اپنا اوڑھنا بچھونا پڑا، کوئی بات نہیں۔ میں تو حیران ہوں، بس محفل میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، راشد بھائی کی گاڑی دیکھی تھی کچھ عرصہ سے، جن ساتھیوں نے دیکھی تھی ہم ساتھ گئے تھے، میں اگر ذاتی طور پہ میں وہاں آتا تو میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ راشد بھائی کہتے تھا بولا بیٹا جو حالانکہ ہمارے ساتھ کہہ رہے غلطی اس کی ہے، وہ نشے میں تو کوئی راشد بھائی کی بڑائی بیان نہیں کرنا، اس لیے بیان کروں کہ یہ چیز ہمارے اندر بھی ہے۔ آپ بھی چھوٹی موٹی گاڑیاں کبھی ایسا درگزر کرنا چاہیے، معاف کرنا، اس پر اللہ بڑھا دے گا، یقین ماننا اس پر اللہ بڑھا دے گا۔ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ ہم سب ذکر کریں گے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آواز سے آواز ملا کر ذکر کریں، اور اس کو بوجھ نہ سمجھیں بھائی۔